اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. رب السماوات والأرض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما الرحمن، اور جو ان کے درمیان میں ہے ان کا بہت رحم کرنے والا ہے. لا یملکون منہ خطابا، نہیں مالک اس سے بات کرنے کے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین اور باقی فرشتے صف میں. لا یتکلمون، کلام نہ کر سکیں گے. الا من اذن له الرحمن، مگر وہ جس کو اجازت دے رحمان. وقال صوابا، اور بات بھی درست کرے گا. ذالک الیوم الحق، یہ دن سچا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو کوئی چاہے وہ بنا لے اپنے رب کے ہاں ٹھکانہ. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا اس عذاب سے جو قریب آنے والا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھ لے گا آدمی جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا ہائے ہلاکت میری، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النبأ آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد گزشتہ آیات میں اہل جنت کا تذکرہ ہم نے پڑھا اور سنا کہ اہل جنت کو جنت میں کامیابیاں عطا کی جائیں گی، باغات اور انگور اور کنواریاں بیویاں عطا کی جائیں گی، چھلکتے ہوئے پیالے
اور نہ کوئی بیہودہ بات اور نہ کوئی جھوٹ کی بات سنیں گے۔ آخر میں فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تیرے رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے۔ رب کون ہے؟ فرمایا رب السماوات والارض۔ آج کے سبق میں فرمایا وہ صرف تیرا ہی رب نہیں، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی، یعنی کائنات کی ہر چیز کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، سورۃ الشعراء میں ہے 19ویں پارے میں، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے کا کون ہے رب العالمین؟ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض، وہ رب العالمین ہے جو آسمان اور زمین کا پالنے والا ہے۔ اب یہ بات فرعون کی دربار میں جا کر کہنا یہ بڑی عجیب بات تھی، جو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا کسی رب کو نہیں جانتا، نعوذ باللہ۔ جب حضرت نے یہ بات کہی نا تو قال لمن حولہ، وہ جو فرعون کے ارد گرد بیٹھے تھے نا ان سے کہنے لگا الا تستمعون، تو سن رہے ہو کیا کہہ رہے؟ اس طرح کہ بندہ بہت عجیب بات کر رہا ہے، اس جی سنی نے ایک ہی کہہ رہے الا تستمعون، اور سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں سنا تو میں دوبارہ سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں تمہارا بھی رب اور تمہارے پہلے بڑوں کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، یہ کہہ رہا ہوں۔ اب جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے بھی ذرا سخت بات کی، پہلے سے عام بات تھی نا آسمان و زمین کا پالنے والا، پھر کہا تمہارا پالنے والا، تمہارے باپ دادا کا پالنے والا۔ اب ظاہر بات ہے اس بات پہ فرعون کو اور غصہ آیا، اور غصے میں آ کر کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول بن کے آیا نا یہ تو مجھے کوئی دیوانہ لگتا ہے، یہ تو کوئی نعوذ باللہ مجنون لگتا ہے مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس بات کا جواب نہیں دیا، اور پھر کیا فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے اندر ذرا بار بھی عقل ہو نا تو مشرق کا رب بھی اللہ ہے، مغرب کا رب بھی اللہ، ساری کائنات کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو جنت کے اندر اتنی نعمتیں، جنت کے اندر بے حساب نعمتیں۔ کل ایک ساتھی بعد میں درس کے بعد غصے ہو رہا تھا کہ جناب سکی سبحان اللہ ساڑھے کو کرانے ہو تو حورا کا ذکر سارا راجہ صاحب نے دے دیں گے، کبھی راجہ صاحب کا صبر بھی تو دیکھو نا، راجہ صاحب کا صبر بھی تو بہت، انتظار بھی تو دیکھو نا حوروں کے لیے ان کا، اس لیے ان کو اسپیشل کرتے ہیں۔ تو اتنی نعمتیں جنت میں کہ جناب بہتے ہوئے چشمے اور ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کے گوشت جو دل میں آئے وہ پورا اتنا کچھ ملے گا۔ کہاں ہاں یہ دینے والا دیکھو کون ہے، رب السماوات والارض، وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، جو ساری جہان کا پالنے والا ہے، وہ اللہ اپنے جنتی بندوں کو نہیں کھلا سکتا؟ سبحان اللہ سبحان، فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، فرمایا فضاؤں کے اندر جو مخلوق ہے جو اڑ رہی ہے ان کا بھی پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان میں جو ہے ان کا پالنے والا بھی اللہ۔ اور اس پالنے والے رب کی سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ فرمایا الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں نا ان سارے ناموں میں اللہ کے قائم مقام برابری کا نام ہے تو وہ رحمان ہے۔ 15 پارے میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نام اللہ ہے، لیکن اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے نا کہ جیسے اللہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا ایسے رحمان بھی کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ بولو رحمان، رحمان۔ اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں میں
سب سے غالب صفت وہ رحمت ہے، فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، وہ غفار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ فتاح بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ قابض بھی ہے، وہ باسط بھی ہے، وہ نافع بھی ہے، وہ ضار بھی ہے، یہ ساری صفتیں اس کی ہیں، لیکن سب سے بڑی صفت وہ رحمان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے زیادہ صفت کا اظہار جو فرمایا وہ رحمت والی صفت کا اظہار فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں وہ اللہ پالنے والا ہے جو اس دن میزبانی کرے گا آسمانوں اور زمین کا، ہے بڑا مہربان، لا یملکون منہ خطابا، رحمان بہت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی قانون نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے جی میں جو آئے وہ کرے، فرمایا نا لا یملکون منہ خطابا، اس دن اس سے خطاب، اس سے بات کرنے کی ضرورت بھی کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ رحمان ہونا اس کی صفت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جلال، اس کے سامنے ہر ایک کے اوپر لرزہ طاری، ہر ایک کے اوپر ڈر طاری، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ جہاں انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں، جہاں آدم علیہ السلام جیسے لوگ وہ بھی معذرت کریں گے کہ آج ہم جا کے سفارش نہیں کر سکتے، جہاں ابراہیم خلیل اللہ وہ بھی کہیں گے کہ آج میں نہیں جا سکتا، نوح علیہ السلام 950 سال تک رب کی توحید کی خاطر پتھر کھانے والے بھی، وہ بھی جناب وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ وہ اتنا فرمایا لا یملکون منہ خطابا، وہاں کون ہے جو کہے جناب میں تمہیں چھڑا لوں گا، جی ٹینشن ہی نہ لو، میں تمہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو کہے کہ جناب میں تمہیں چھڑا لوں گا، نہیں، اجازت کے بغیر کوئی وہاں بات بھی نہیں کر سکتا۔ کیا فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، جو ان کے درمیان میں اس کا بھی پالنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا، ہے بڑا رحم کرنے والا۔ کھلاتا جو ہے نا، جیل میں جو بندہ ہو نا اس کو بھی روٹی دی جاتی ہے، جو اس کو مزدوری پہ لگاتے ہیں اس کو بھی بندہ روٹی دے دیتا ہے، لیکن جو روٹی ماں اپنے بچے کو گود میں ملا کر کھلاتی ہے نا، اس کا ایک اپنا الگ حساب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پالنے والا ہے، کھلانے والا ہے، الرحمن، رحمت کے ساتھ کھلانے والا ہے، اپنے بندوں کو رحم کے ساتھ کھلانے والا ہے۔ فرمایا لا یملکون منہ خطابا، اور اس کا جلال اتنا ہوگا کہ کوئی مالک نہیں اس سے بات کرنے کا، کسی کے اندر جرت نہیں کہ جناب بغیر اجازت کے اللہ کے سامنے جا کر بات کر سکیں، بلکہ حالت یہ ہوگی یوم یقوم الروح، اس دن روح الامین بھی کھڑے ہوں گے، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی کھڑے ہوں گے، والملائکۃ، اور باقی سارے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، وہ نورانی مخلوق فرشتوں والی جن سے گناہ کوئی سرزد نہیں ہوا، جو گناہگار نہیں ہے، جو مجرم نہیں ہیں، جو جہنم کے حقدار نہیں ہیں، وہ بھی بغیر اجازت کے بات نہیں کر سکیں گے، سارے قطار میں کھڑے ہوئی ہیں، لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ يَوْمَئِذٍ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اللہ فرماتے ہیں بڑی بڑی آوازوں والے، جن کی ایک آواز پہ پورے ملک کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے، جن کے ایک آرڈر کے اوپر پورے ملک کے اندر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے، آج کھڑے ہوئی ہیں خشعت الاصوات، سب کی آوازیں دب چکی ہیں، کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی بات چیت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، فرشتے بھی صف میں ہیں، انسان بھی اس قطار کے اندر کھڑے ہوئی ہیں، لا یتکلمون، کوئی کلام، بولو جی کوئی کلام نہیں کر سکتا، ابھی تو کلام کرو نا، وہاں نہیں کرنا، فرمایا لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، کون بولے گا؟ وہی بولے گا جس کو رحمان اجازت دے گا،
جب تک اجازت نہیں ہوگی تب تک اللہ کے نبی بھی کلام نہیں کر سکیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، سارے انبیاء جب معذرت کر لیں گے، ارے کس کے پاس جائیں، کون رب کے سامنے سفارش کرے، اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا. وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. وہ آ گئے محمد براق ہے سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا. جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا، جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغے دیکھو عجب نظارہ. دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، رب کے سامنے جا رہے، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا. اللہ کے نبی جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ سفارش کے لیے جا رہے ہیں. ارے اللہ کی طرف سے تو اجازت کوئی نہیں ہے، بغیر اجازت کے کر دیں گے. نبی پاک نے فرمایا کوئی نہ، بغیر اجازت کے میں بھی سفارش نہیں کروں گا. یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میں مقام محمود پہ چلا جاؤں گا. سفارش کی اجازت نہیں ہے، نہیں کروں گا سفارش. سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی تعریفیں شروع کر دوں گا، اللہ کی حمدیں بیان کروں گا. لم یحضر الآن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اتنی تعریفیں کروں گا، اتنی حمدیں بیان کروں گا، اللہ کا جلال وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت والی سے جوش مارنے لگ جائے گی اور اللہ کریم کو رحم آئے گا. اور اللہ خود فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، سر اٹھا میرے معبود، سر سجدے سے اٹھا، سل توتا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، تو سفارش کر تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر وہ جس کو رحمان اجازت دے. اور سب سے پہلے اجازت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آیت الکرسی میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اذن اجازت کے بغیر کوئی بندہ سفارش نہیں. فرماتے ہیں الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور بات بھی درست کرے گا. فرمایا اجازت ملنے کے بعد بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بندہ بات نہیں کرے. اجازت کے بعد بھی بات وہی ہوگی جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں. جس کو اللہ نے پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے سفارش نہیں، اللہ جس کو رحم کرنے کا فیصلہ کریں گے اس کے لیے سفارش ہوگی. ورنہ تو قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے پکڑنے کا فیصلہ کیا، اور سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں نوح علیہ السلام نے سفارش کی، کہ رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ میرا بیٹا میری آل میں سے ہے. کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ نہیں تیری آل میں سے، یہ تیری آل میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے غرق کیا یا نہیں کیا؟ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو میں پکڑنے کا فیصلہ کروں اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں، جس کے اوپر میں رحم کرنے کا فیصلہ کروں گا اس کے لیے پھر سفارش کی اجازت بھی دے دوں گا. اس لیے فرمایا وقال صوابا ذالک الیوم الحق، اللہ فرماتے یہ دن سچا دن ہے. یہ دن کیا ہے؟ سچا دن ہے. یہ دن سے کون سا دن مراد ہے؟ میں مختصر عرض کرتا ہوں. یہ وہ دن ہے جیسے اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، جس دن سور پھونکا جائے گا، لوگ گروہوں کی صورت میں حاضر ہوں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، جہنم بھڑک رہی ہوگی جس کے اندر نہ ٹھنڈ ہے نہ کوئی پانی ہے، کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے. اس کے علاوہ اہل جنت کے لیے باغات اور انار اور انگوریں اور ہم عمر عورتیں، چھلکتے پیالے، یہ ساری چیزیں ہیں. جس دن یہ سب کچھ ہوگا نا، ذالک الیوم الحق، وہ دن سچا دن ہے. وہ دن کیا ہے؟ سچا. کہو بے شک.
اب وہ دن تو سچا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے تیاری آج کرنی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، جو کوئی چاہے وہ اللہ کے ہاں ٹھکانہ بنا لے۔ ہاں، اللہ کے علاوہ وہاں رحم کوئی نہیں کرنے والا، آج ٹھکانہ اللہ کے ہاں بنا لے، اب وقت ہے جی۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تو تمہیں ڈرا دیا اس عذاب سے جو قریب آنے والا ہے۔ کوئی قیامت دور نہیں ہے، بالکل قریب آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی، تو قیامت تو قریب آ رہی ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اللہ فرماتے ہیں جیسے بندے نے آنکھیں بند کی اور کھولیں، اتنی دیر بھی نہیں لگے گی، قیامت آ جائے گی، تم قیامت کی تیاری کرو، قیامت دور نہیں ہے، تم قیامت کی تیاری کرو۔ انا انذرناکم، بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا، عذابا قریبا، اس عذاب سے جو قریب آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن دیکھ لے گا بندہ جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، جو جو اعمال کیے وہ نظر آ جائیں گے، جو یہاں پر کاشت کیا وہ وہاں پہ نظر آ جائے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر اس دن کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش میں آج مٹی ہو جاتا۔ کیونکہ جزا اور سزا یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ مکلف انسان کے لیے ہے۔ جب انسان کو جزا سزا، کسی کو جنت کسی کو جہنم، اور کافروں کو جہنم میں، ایمان والوں کو جنت میں، جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا نا، تو کافر حسرت کرے گا کاش میں بھی کوئی جانور ہوتا، آج مٹی تو ہو جاتا، کم از کم دوزخ سے تو بچ جاتا نا۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تجھے اونچا مقام عطا کیا ہے، تجھے انسان بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کل خود یہ تمنا کرے کہ میں بھی کوئی جانور ہوتا۔ انسان بن، انسان کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے وہ جنت کا وارث بنتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت بھیجا، کہا یہاں پہ کوئی غم نہیں، نہ یہاں پہ دھوپ ہے، نہ یہاں پہ بھوک ہے، نہ یہاں پہ کوئی اور مسئلہ۔ پھر انسان وہاں سے نکل کر دنیا میں آیا، یہاں پہ سارے مسائل ہیں، کہا تیرا اصلی گھر وہی ہے جہاں تیرے بابا آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور تو محنت کر تاکہ پھر وہاں واپس چلا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، رب آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان میں ان کا بڑا رحم کرنے والا، لا یملکون منہ خطابا، اس سے مالک نہیں ہے خطاب کرنے کے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین اور باقی فرشتے بھی صف میں، لا یتکلمون، وہ کلام نہ کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور بات بھی درست کرے گا، ذالک الیوم الحق، یہ دن سچا دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پر جو کوئی چاہے وہ رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا اس عذاب سے جو قریب آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھ لے گا آدمی جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، ویقول الکافر، اور کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے ہلاکت میری، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔